میں یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے دانش ڈامش ادارہ اور برادر مجاز کوئی میں شکر گزار ہوں کہ یہ سلسلہ انہوں نے یہاں پر رکھا ہے. بطور سوسخان میں 20 سال سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے دادا مر خیرپور میں وہ سوسخانی سے وابستہ رہے. ایک طویل عرصہ میرے ذہن سے کیا انہوں نے یہ خدمات انجام دی. اس کے علاوہ خطاطی سے بھی ان کا بڑا تعلق ہے. تو یوں بھی یہ روایت چلی آئی ہمارے پاس. سوسخانی کے حوالے سے میں ابتدائی گفتگو میں بتانا چلوں. واقعہ کربلا سے منسلک ہوتی ہے چیز سوسخانی، اور اس میں تمام واقعات جو بھی پڑھا جاتا ہے سوس سلام مرثیہ وہ واقعہ کربلا سے منسلک ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی جو تاریخی اعتبار سے حیثیت ہے، سب سے پہلا بین کہتے ہیں یعنی آپ جب اپنا درد اور دکھ اور اپنی کیفیت نظم کے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ پہلا بین جو ہے وہ جناب سیدہ رسول اللہ کی دختر انہوں نے یہ پہلا بین پڑھا. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، جناب زینب سے ملا واقعہ کربلا میں. اس کے بعد ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جبل فضائی، انہوں نے مرثیہ پڑھا. امام رضا جو اثنا شریف تشیعوں میں سات امام، انہوں نے تحت میں پڑھا غالباً کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا امام نے کہ آپ اس کو ویسے پڑھیے جیسے آپ پڑھتے ہیں، یعنی کہ لہن میں. وہاں سے اس کی اور مضبوطی ہو کہ لہن میں بھی یہ پڑھا جائے. پھر آگے سلسلہ چلتا ہوا ہندوستان آیا، اور پھر وہ تاریخ میں ہوتا ہوں. سوز یعنی گداز. سوسخانی ہندوستان میں تاریخ میں ملتا ہے کہ حسن مودودی امیر علی ان دونوں شخصیات نے لکھنؤ میں جب بادشاہ کے دربار میں موسیقی ہوا کرتی تھی سالہ سال روزانہ بنیاد کے سلسلہ، لیکن ہندوستان میں چاہے ہندو ہو یا مسلم محرم کے 10 دنوں کا احترام رہتا تھا، تو ان دنوں میں جو ہے یہ سلسلہ تھم جاتا تھا کہ وہاں پر موسیقی ہو یا اس طرح کا سلسلہ. اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر مرثیہ ہوتا تھا، وہاں پر تحت میں ہوتا رہتا تھا. اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر وہاں کے جو گائیڈ تھے اس سلطنت کی جو محل میں جو گائیڈ تھے، انہوں نے یہ سجھاؤ دیا اپنے بادشاہ کہ ماہ محرم میں جو ہے یہاں پہ خاموشی رہتی ہے، تو اس کا ایک آلٹرنیٹ ہم نے سوچا متوازی کہ ہم مرثیے کو خیال کی گائکی میں بغیر طبلے کے کسی ایسے انسٹرومنٹ کے ہم اس کو یہاں پر پڑھیں گے. تو یہ بات اچھی لگی اور سمجھ آئی، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. سوسخانی بیسیکلی جو میوزک سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہوں کہ خیال کی گائکی ہوتی ہے. درپد کہا جاتا تھا، پھر اس کو خیال ہو گیا. خیال کی گائکی کے انداز میں پڑھی جاتی رہی ہے. پہلے دور میں تانپورا ہوا کرتا تھا گائکوں کے پاس، اور وہ اس سے آس باندھتے تھے. آس یعنی آکار، یہ آکار پہلے اس سے ہوتا تھا. تانپورا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی، اور جب یہ مجالس کی طرف امام بارگاہوں میں جانے لگا سلسلہ، تو اس کا متبادل انہوں نے بازوؤں کا. بازو یعنی دو ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے دائیں بائیں، ان کو بازو کہا جاتا ہے. وہ آس باندھتے تھے، اور پھر اس کو جو بھی سوز ہو گیا یا مرثیہ ہو گیا وہ پڑھا کرتے تھے. ان کے لوازمات ہیں، اس کا ایک سیکوینس ہے سوسخانی کا. سوسخانی جو پڑھی جاتی ہے روایتی جو چلی آ رہی ہے، وہی آج بھی اس کا سیکوینس بندھا ہوا ہے. البتہ
نئے لوگوں نے شاید کچھ تبدیلیاں کی ہیں، لیکن بہرحال وہ رائج نہ ہو پائے. سوسخانی کا ایک مضبوط سلسلہ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرتا بھی ہے تو وہ ناقابل قبول ہوتی ہے سامعین کے لیے، کہ وہ اسے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو کنیکٹ نہیں کر پاتے. ابتدا میں 4 مصروں میں قطع یا ربائی. یقیناً یہاں پہ حضرات ایسے ہوں گے جو شاعری کو سمجھتے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، قطع اور ربائی کے فرق کو بھی جانتے ہیں. قطع یا ربائی وہ چاہے بین میں ہو، یعنی سوز میں ہو، درد میں ہو، یا چاہے وہ مدح میں ہو، کسی فتح کے حوالے سے کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی ایسی چیز، یہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے سوز. سوز کہتے ہیں 6 مصرے، یعنی جو مرثیے سے ایک بند انہوں نے اخذ کیا، یا پھر اسی ترتیب پر کہ 4 ہم قافیہ اور 2 ردیف قافیہ، جو سلسلہ ہے اس کا بیت کا، اس طرح کر کے مدح ہو، یا پھر وہ سوز میں، مطلب مصائب کے پہلو میں سوز پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں سلام کی طرف. سلام کی شکل ویسی ہے، آپ حضرات یقیناً جانتے ہیں، جو غزل کی شکل ہے، استائی، سنچائی اور انترا، جو خیال کی گائکی میں ہی پڑھا جاتا رہا پہلے، اور اسی پہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ غزل اور ٹھمری اور چیز سلسلہ. تو اسی طرح یہ سلسلہ سلام کا ہوتا ہے. سلام میں یہ ہے کہ ممبر کا سلام اور جو سوسخانی کا سلام ہے اس میں، اور باقی جو سلام عموماً پڑھے جاتے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ابتدا میں اس میں مدح کے اشعار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد چند مصائب کے اشعار پہ وہ ایک مکمل سلام بن جاتا ہے، اور یہی اصل سلام ہے جو پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں مرثیہ. مرثیہ باقاعدہ رملہ سے لیے ہوئے جو بھی خیالات، جو بھی میر انیس اللہ مقام نظر دبی گیا، اس کے بعد جو نسیم املوی صاحب اور آگے جو بھی سلسلہ چل رہا ہے، ان سے جو بھی مرثیہ ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں. مرثیہ جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی ایک ترتیب ہے. اعجاز بھائی آپ کو اس کے بارے میں بہتر بتائیں گے کہ وہ رجز اور ابتدا اور وہ سب لوازمات جو اس کے بعد اس میں آخر جا کے مصائب آتا ہے. لیکن سوسخانی میں، مرثیے میں ہم فضائل نہیں پڑھتے. سوسخانی میں ہم صرف اس کو مصائب تک محدود رکھتے ہیں، اور اب سے کہہ لیجیے کہ 10-12 سال پہلے تک یا 15 سال پہلے تک سوسخانی جو مجالس میں ہوا کرتی تھی اس کے اندر کم از کم 12 بند لہن میں پڑھے جاتے تھے، 12 سے 15 بند پڑھے جاتے تھے. لیکن ظاہر ہے وہ جدیدیت اور وقت کا تقاضا اور یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے سید جعفر زیدی صاحب نے اس کے اندر تبدیلی کی تھوڑی بہت، اور اس کو محدود کر کے 4 سے 5 بند پہ سامعین کی جو بھی ان پہ بار نہ ہو، ان تک بات پہنچ جائے، اس کو تبدیل کر دیں. سوسخانی کو یہاں تک. اب اس کے اکابرین پہ آئے آپ، میں نے آپ کو بتایا کہ میر علی صاحب جن کا نام آتا ہے، اور حسن مودودی صاحب. ان میں سے حسن مودودی صاحب جو تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ مسلک اہل سنت سے تھا، اور انہوں نے یہ اس کی ابتدا میر علی صاحب کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سیکھی تھی. حیدرآباد دکن میں بھی اس کی بڑی ایک مضبوط روایت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں جو فارسی کا زیادہ انفلوئنس دکھتا ہے آج بھی پڑھنے والوں میں، اور روایات جو چلتی آ رہی ہیں پڑھنے والوں کے حساب سے، حیدرآباد دکن میں جو ہے وہ فارسی کے ابھی بھی کلام ملتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں ان دنوں میں، اور محرم کے ایام میں. اس کے علاوہ بھی حیدرآباد دکن میں آئی روزہ خوانی، جو آپ کہہ دیں کہ ایران میں ہوا کرتی تھی روزہ خانے کی شکل. روزہ خانی جب یہ جو بھی نوابین تھے یا جو بھی فتوحات کے بعد یہ ایران پہنچے اور یہاں پہ غلبہ ہوا، پاکستان ہندوستان پہنچے اور وہاں غلبہ ہوا، تو وہاں پر روزہ خانی انہوں نے سلسلہ رکھا. اس کے بعد وہ دیکھتے ہوئے دیکھتے وہ سوسخانی میں لگ گیا. ان کا انداز بھی بہت مختلف ہے یو پی کی سوسخانی سے، حیدرآباد دکن کی سوسخانی سے، جو ان کا انداز ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کا بھی ایک نمونہ میں پیش کروں. اچھا، یہ سلسلہ اس کے بعد آگے بڑھتا گیا، بیچ میں کافی سوسخان ہے، ان کا ذکر کوئی خاص نہیں ہے سلسلہ. لیکن جب آپ پاکستان آتے ہیں اور پارٹیشن کے بعد پاکستان میں علامہ رشید تراوی صاحب ان سب واقف ہوئے، انہوں نے اس سلسلے کی
ایک تنظیم بنائی اور اس میں تمام جو ہندوستان سے آئے ہوئے صوفان تھے ان کو اس کے اندر شامل کیا. سب سے پہلے جو اس کے اندر جن کا سلسلہ رہا وہ آغا مسعود مرزا صاحب، آفتاب علی کاظمی صاحب، مظاہر علی کاظمی صاحب، محمد ظاہر آباد نقوی صاحب، یہ نمایاں ناموں سے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ وہ گھرانے تھے جو آپ کہیے کہ مہاجرین کہہ لیں، اردو اسپیکنگ تھے، اور یہ کسی عام فہم زبان میں کہوں تو میراثی گھرانے سے نہیں تھے. یہ سب وہ لوگ تھے جو ایک سید گھرانے سے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو موسیقی سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے، جو گویہ حضرات تھے، جن کے کسی نہ کسی گھرانے سے تعلق ہے، چاہے وہ پٹیالہ ہو یا گوالیار ہو یا اس طرح سے کوئی بھی گھرانہ ہو، اس سے تعلق رکھنے والے حضرات وہ اس کے اندر بھی شامل ہوں. جیسے آبا ہمارے معشوق علی خان صاحب، اشتیاق علی حیدری صاحب، یہ دو برادران، ان کے علاوہ بھی چند ایسے سوسخان حضرات تھے جن کا باقاعدہ بستہ تھا. اچھا، یہ بھی میں سلسلہ بتاؤں آپ کو کہ آپ نے یقیناً دیکھا ہے، یہ ایک تکیہ رکھا جاتا ہے سامنے، آپ اس کے لحاظ مانگتے تو یہ تکیہ جو رکھا جاتا ہے، اگر اس کو مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رحل کی صورت ہے، کیونکہ اس پہ جو یہ کتاب رکھی ہے یا بستہ رکھا ہے، جو بھی اس کے اندر کلام ہے، اس کی حیثیت ہوگی. لیکن یہ بزرگوں نے یوں رکھا کہ ایک احترام کی صورت بنی رہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یا جو ڈلیور کر رہے ہیں، جو آرٹ پرفارم کر رہے ہیں، اس کی ایک پروٹوکول ہے. یہ اس کا پروٹوکول ہے کہ ایک تکیہ سامنے ہوگی، اس پہ وہ کتاب رکھی ہوگی، اس کے اندر وہ سلام، سوز، مرثیہ، قطع، رباعی، یہ سب چیزیں لکھی ہیں، اور اس کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک احترام. آس پاس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بازو ہوتے ہیں، آس باندھی جاتی ہے. آس یوں بھی باندھی جاتی ہے کہ یہ ایک سہارا رہتا ہے پڑھنے والے کے لیے کہ وہ اپنے سر سے نہ ہارے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ساز کے بغیر گائکوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ سر ان کا بدل جاتا ہے یا سر سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہ سب رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ آج یوں بھی باندھی جاتی ہے. میں اب اس کو تھوڑا سا میچز کو لے کے چلتے ہیں، میں اس کو فارم کرتا ہوں اور پھر ساتھ میں کوئی اور جی سنا. معافی چاہتا ہوں، جی آپ پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے اپنا تعلق خیرپور سے بتایا، جی، اور خیرپور میں کافی روایت ہے کہ خاص دور میں اہل تشیع کو قرآن کے بلانے پر وہاں پر آئے، تو وہاں پر جو سوز خوانی کا انداز ہے، کیا مقامی انڈیجینس روایات سے اس کا کوئی تعلق بنا یا انڈیجینس روایات سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنا؟ جیسے کہ آپ نے گھرانوں کا تذکرہ کیا، میراثی گھرانوں کا، وہ قابل احترام ہے برصغیر کی تاریخ. جی، اس طرح سے خیرپور کے میروں نے اس حوالے سے کوئی مقامی چیزوں کو جوڑا یا نہیں جوڑا، یہ معلوم کرنا چاہتا ہے. اچھی گفتگو بہت خوبصورت ہے، بہت علم جو ہے مجھے دے رہی ہے، اور آپ کے نشے سے ایک فیصد سے بات بنے گی نہیں، مجھے ریکارڈنگ ہی چاہیے. اچھا، سوسخانی یہ خیرپور کے حوالے سے جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ خطے میں آپ کو ایک اور بات اس میں اضافہ کرتا چلوں. جو بات عموماً شاید ہمارے نوجوانوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں شاید نہ معلوم کہ سرائکی بھی سوسخانی ہوا کرتی تھی. سرائکی میں بھی جی وہ سوسخانی ہوا کرتی تھی. اب وہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو کھڑے ہو کے وہ پڑھتے ہیں، وہ سلسلہ وہ ایکچولی سوسخانی ہوا کرتی تھی. اب وہ تبدیل ہو گیا ہے، اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. خیرپور کی جہاں تک بات رہی، میروں نے بالکل بلایا وہاں پر تالپور نام میرزا صاحب، انہوں نے اس وقت جو موجودہ حضرات تھے ان میں سعید حیدر صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 50 سال پرانے، سعید حیدر صاحب، میرے دادا مرحوم ناصر حسین زیدی صاحب، اور عظیم المحسن صاحب، یہ نمایاں نام تھے خیرپور کے اس وقت کے. میں نے جو شروع میں بات کہی نا کہ سوسخانی اتنے مضبوط ہاتھوں میں رہی کہ اس کی شکل تبدیل ہونا بھی چاہیے تو نہیں ہو پایا، کہ وہ ناقابل قبول رہی سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے. وہاں پر جو پڑھا جاتا تھا، اچھا وہ جو زبان وہاں استعمال ہوتی تھی، راجستھان سے آئے ہوئے تھے لوگ، یقیناً جو یہ حضرات تھے الور والے تھے، یہ راجستھان سے وہاں آئے ہوئے تھے، تو وہ پوربی زبان میں ان کا جو بھی بین یا سوز وہ پڑھتے تھے، پوربی زبان میں پڑھتے تھے. وہ آج بھی رائج ہے اور وہ ویسے ہی رائج ہے. پڑھنے والے کم ہیں اس کو،
کیونکہ مشکل ہوتی ہے سامعین کے لیے، مشکل ہوتی ہے کہ وہ ابلاغ کیسے اس کا، کہ وہ سمجھیں گے کہ میں گاؤں کہے بانو میں سیس نواؤں کہاں، یہ پہلا مصرع ہے. اب یہ بات کیسے پہنچے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہے بانو میں سیس نواؤں کہاں، یہ سیس نواؤں کہاں. تو یہ یوں بھی لوگوں نے کہا کہ اس کو ترک کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک سوچ سے جڑا رہا. جو پرانے لوگ ہیں جو خیرپور سے آئے ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ جو مہاجرین جو جانتے تھے چیزوں کو، وہ آج بھی اصرار کرتے ہیں کہ آپ فلاں چیز پڑھیے اور فلاں چیز سنائیے. اس میں سے میں بھی ایک نمونہ پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو سوسخانی جو خیرپور میں رہی وہ آج بھی رائج ہے یہاں پر. جیسے مثال کے طور پر سکندر زیدی ہمارے بھائی، ہمارے سینئر ہیں، وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. جو سعید حیدر صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، بزرگ سوسخان، ان کی جو صاحبزادگان ہیں اور پوتے ہیں، وہ اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں اور بالکل بھی عین ہی ویسے ہی لے کے چل رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ آپ کا سوال کا جواب یا اور بھی کوئی بات ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. سے میں آپ لوگوں کا وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ اچھی بات ہے کے بعد میں آپ سے سوال جواب کرنا میرا خیال ہے کہ جی وہ جی آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو مجھے اجازت دیجیے. بالکل بالکل. سندھ کے شہروں میں اہل تشیع ہوں یا نہ ہوں، ہر محلے میں ایک پیڑ ضرور ہوتا ہے. جی پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اہل تشیع کا اعمال کا حصہ ہے، مگر معلوم یہ ہوا کہ اس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، تمام لوگ شامل ہوتے ہیں. وہاں جو کچھ بھی پڑھا جاتا تھا وہ سندھی زبان میں پڑھا جاتا جی سراچی میں نہیں ہوتا تھا، جی وہ کوئی میں نہیں ہوتا. جی ایسی آپ میری بات سمجھ جی رہے ہیں؟ جی وہ چیز جو ہے وہ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ جانتے ہوں، کیونکہ ہم نے تو وہ سنی 1969-70 میں، تو نوجوانی تھی، بس جاتے تھے پیڑ پہ کھڑے ہوتے تھے تو واپس آ جاتے تھے. لیکن اس کی جو تاریخ آج یہاں آنے کا مقصد تھا، ویسے تو میں علامہ رشید ترابی سے لے کر اور 10 سال پہلے میں نے چھوڑا ہے مجالس میں جانا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا ممبر پر کچھ اور ہونے لگا، رشید ترابی کے ممبر پر کچھ اور ہونے لگا تو ہم نے جانا چھوڑ دیا. میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن میں بے انتہا احترام کرتا ہوں اور ان چیزوں کے بارے میں جاننا اپنے لیے جو ہے وہ بھائی سے فخر بھی سمجھتا ہوں. اسی لیے آپ کہ میں خیرپور بھی جانتا ہوں تھوڑا ہوا، اس طرح سے حیدرآباد تک بھی جانتا ہوں. میرا پہلا سوال شاید وہی ہوگا، لیکن آپ نے کلیئر کر دیا وہ فارسی کا جو اسی طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. تو میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سندھ میں رہتے ہیں، سندھی ہیں، دل تو رہے نہیں ہم، کیونکہ واپس تو جانا نہیں ہے. چنانچہ میں یہ جو ہمارے یہاں کی ثقافتوں کے ساتھ ایک ساتھ جوڑنا ہے، اس میں سندھی زبان میں پڑھنے کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو ہم سے شیئر کیجیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ گلگت بلتستان سے اہل تشیع کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ کراچی میں پورے ملک میں موجود ہیں. ان کا اپنا ایک ڈھنگ ہے جی ان کا اپنا، اگر اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو ہم سب کے لیے. میں کوشش کرتا ہوں. سندھی زبان کے حوالے سے میں ویسے تو واقف نہیں تھا، لیکن اب سے 5 سال پہلے میرا حیدرآباد ایک سلسلے میں جانا ہوا، تو وہاں سوسخانی کی روایت میں نے دیکھا ہے، اور باقاعدہ ان کی سوسخانی کی مرثیے ہیں سندھی زبان میں. مجھے دیکھ کے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ میں واقف نہیں تھا. ظاہر ہے ایک آدمی کہا اس کا مسئلہ کہہ رہا ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، تو وہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں میں جو نہیں آیا کبھی. لیکن جب وہاں جانا ہوا تو وہاں پر نام ان کا میں بھول رہا ہوں، وہ بھی ایک گھرانہ، وہ بھی اہل سنت ہی ہیں، رہے بیگ ایک گھرانہ تھا، بیگ کر کے، خلیج بیگ، یس مرزا خلیج بیگ، ان کے خانوادہ ہے. ان کی پوری سوسائٹی ہے وہاں پہ حیدرآباد میں، اس کا نام بھی ایک مخصوص ہے، یاد نہیں آ رہا، مرزا محلہ کر کے کچھ ہے وہ. جی جی ٹنڈو پیر محبوب کے برابر میں جی علی زمین تھی اور وہ سوسائٹی بن گئی ہے. تو وہ انہوں نے وہاں پر امام بارگاہ بھی بنائے ہوئے ہیں، اور بالکل ان کا ویسے خلوص وہ سب چیزیں، اور وہ بذات خود سوسخان بھی ہیں. ان کا ایک ایسا ایک کلام تھا جو میں نے جب اپنا تعارف کرایا انہیں تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے ہم بھی سوسخان ہیں اور ہم سندھی میں پڑھتے ہیں. تو وقت کم تھا تو میں ان سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکا، لیکن یہ بہرحال ان کا ایک کلام تھا. وہ پڑھتے ہیں یہ لوگ جامع ضامر بھی پڑھتے ہیں. مجھے کچھ اس کے بول یاد آ رہے ہیں، میں گنگناتا ہوں.
علی علی چوندو ہا دم دم علی علی چوندو ہا خوف نہ کر تو خبر حشر جو تالا یہ انداز دیکھیں، یہ وہی سندھی انداز جو آپ کو فوک میں ملے گا، جو سندھی فوک کا انداز اور جو اندازہ جو آپ کو لگتا ہے، یہ وہی چیز ان کے وہاں پر ابھی بھی جاری ہے. لیکن آپ کی بات میں اضافہ کرنے کے حوالے سے جی بالکل تشکیل ہو جائے، ہمارے سارے محمد بھائی خان صاحب ان کا جو گھرانہ ہے، ان کو تاجروں نے اصلی میں زبانیات گھرانے کی موسیقی کو ترقی دی ہے. تاجروں نے جب ملایا تو 18ویں صدی میں ان کے آبا و اجداد تو میرے خیال سے حضرت رسول خان صاحب کے ہوتے تھے یا اس طرح کے سپورٹ ان صاحب کا نام ہے سے نکل گیا جن کو انہوں نے بلایا ہے. تو وہ زبانیات کی گائکی جو انہوں نے وہاں پر سندھی میں بنیادی طور پر آئی تھی، وہ سب انہیں تقریباً ان کی تو ان کے والد صاحب بھی کراچی میں یہاں پہ بیاری کی طرف کیا ایک اسٹریٹ اچھا نام ہے اس کا جو چاکی واڑا نہیں یہ جہاں پہ آپ امام بارگاہ بنی ہوئی بڑا امام جی چاکی واڑا بڑا امام باڑا جو ہے وہ نہیں قائم خاندان والا جی. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پورے سندھ میں جتنے لوگ ہیں وہ سب انہیں کے گھرانے کے دے اور ان سے ملنا آتے ہیں تو وہ طرزیں انہوں نے ان کو بنا کے دی. تو وہ نواریات کی لیگیسی کا پارٹ ہے سندھ کا پورا جو فوک کلچر بھی بنیادی طور پہ وہ طرزیں ہیں. اور بہت کبھی تعجب ہوتا ہے کہ آپ کو اب خیر ان کا گھرانہ آج بھی یہاں پہ سوز اور سلام خدمت کرتا ہے. بہت بڑے نام ہیں ان میں منور علی جی خان ہے، رجب علی خان ہے، جنہوں نے بنیادی لوگوں کی اور مسیحوں کی فوگوں کی مشہور طرزیں وہ سب وہی سے جانے. تو سندھ میں بھی انہوں نے ہی مجھے بتایا وہ یہاں آتے تھے. آپ کبھی آئیے گا تو ان کا آپ کی ملاقات بھی رہے گی. میرے خیال آپ لوگ اگر تھوڑا آگے آ جائیں تو یہ آسانی رہے گی. اس میں صرف ایک چیز جی بالکل کہ جو سندھ کے ٹکڑے ہیں جی وہاں پر جب سوز خانی ہوتی ہے تو اس میں موسیقی کے آلات کا استعمال بھی ہوتا ہے. دو ٹھیک ہے جی جی وہ ان کا بھی آپ ذرا سے کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ موسیقی کے آلات کو نکالا گیا جی اودھ کے درباروں میں. جی 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 لیکن سندھ کے جو روایت ہے اس میں وہ دو، ایک تو شہنائی جس کو ہم کہتے ہیں، شہنائی تو ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا بسم اللہ خان صاحب بسم اللہ خان صاحب، لیکن یہاں پر بھی جس طور میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں جتنی میری علمیت جو بھی ہے میرا، میں اس حساب سے کوشش کرتا ہوں شاید بات پہنچا دوں آپ کو. یہ جو آپ دیکھتے ہیں موسیقی کا آلات کا جو سلسلہ رہتا ہے، کچھ ابھی کھارا در میں بھی نقارے بجتے ہیں. جی بالکل. خیرپور میں میرا اتفاق ہوا 2 برس جو وہ عشرہ اللہ یعنی 10 سے پہلی سے 10 محرم کرنے. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ 9 محرم کی رات جو ہے وہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جس پہ طبل بجتا ہے اور اس کا ایک الگ تاثر ہوتا ہے. پھر میں نے دیکھا بسم اللہ خان صاحب کیا وہ ایک باقاعدہ ایک مجمع ہوتا ہے اور وہ ان کو سننے کے لیے آتا ہے. یہاں پر بھی غالباً شہنائی بجتی ہے کھارا در میں، تو ایک 8 محرم کی رات کو شہنائی بجتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کا نام لینا چاہوں گا. میرا نام کلیم ہے. کلیم صاحب میں یہ سمجھتا ہوں، کل ایک میں تحریر بھی پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ امام حسین کو مذہب کی اہمیت لگا کے دیکھیں گے تو آپ صرف مذہبی امام حسین نظر آئیں گے. اگر آپ امام حسین کو انسانیت کی اہمیت سے دیکھیں گے نا تو ہر وہ شخص جس کے دل میں درد ہے، جس کے دل میں احساس ہے امام حسین سے جڑا ہو، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے طور ان کو خراج عقیدت پیش کروں. اگر وہ کسی شہنائی بجانے والے کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ کسی ہارمونیم بجانے والے کی بات ہو رہی ہے، کسی اور آلات موسیقی، یا کوئی مصور ہے یا کوئی خطاطی کرنے والا ہے، کسی بھی شعبے میں کسی بھی فنون لطیفہ سے اس کا تعلق ہے اور وہ احساس رکھنے والا شخص ہے، وہ اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے امام حسین. تو یہ جو شہنائی ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو چلتا آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو بھی گھرانے تھے یا جو بھی موسیقار حضرات تھے وہ اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. البتہ جو واعظین ہیں انہوں نے اس پر کافی جو اپنا جو سلسلہ ہے وہ ان کی ذمہ داری، وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کام کر رہے ہیں، یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کام کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ یوں جاری ہے.
میرا خیال ہے پہلی بات آپ یہ دوسری بات پہلی بات پڑھی کہ آپ کچھ بتا رہے تھے مجھے کہ وہ پیڑ جو ہے وہ آپ میں پڑھا جاتا تھا. ایک تو یہ کہ سندھی زبان میں پڑھا جاتا تھا جی. اور دوسرا یہ کہ موسیقی کے دو آلات باقاعدگی سے استعمال ہوتے تھے. جی جی. اور دوسرا جو ہے وہ بہت نہیں ہوتا تھا. یہ دیکھیے ہاں اس میں ایک چیز اور بتاؤں آپ کو, ایک چیز اور اس میں ایڈ کروں میں, سوری آپ کی بات کاٹی میں نے. جی نقارہ, یہ نقارے یا ڈھول یا جو بھی آپ ہم جو حضرات سنتے ہوں گے وہاں پر کھارا درگ میں, اس کے علاوہ جو سنتے ہیں یہ اس کو بھانڈ کر دیتا ہے. بھانڈ مطلب اگر ہم ویسے بولیں اگر زبان میں تو کہ بےسرا کر دیتے ہیں. تو وہ کیونکہ وہ جو ایک غنائیت کا پہلو ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اس کو بھانڈ نہ کریں اور اس کی وہ آواز آئے تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ردم آئے گا, آپ کے اندر ایک جھرجھری سی پیدا ہوگا, اور وہ بھانڈ کر دیتے ہیں اس کا تاثر ہی بدل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو وہ ایک مصرع ہے میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا, سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے, وہ ایک شعر ہے یہ ابھی فی الحال ذہن میں. تو یہ اس کو وہ سمجھتے ہیں اپنی طرف سے اس چیز کا خلوص جاری رکھنے کے لیے کہ ہم اگر یہ چیز اس کو سر میں بجا رہے ہیں تو ہم یہ الگ کر دیں گے کہ کسی کے اندر وہ نہ آئے, دھمک نہ آئے اور کوئی اس طرح کا کوئی جھرجھری نہ آئے. تو یہ ایک سلسلہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ دو چیزیں بچتی ہیں, تو یہ یوں بھی جاری رہتا ہے اور لوگ کرتے ہیں آج بھی, یہ ان کی عقیدت ہے اور وہ پیش کرتے ہیں اس بات کو. اور کوئی سوال ہے تو میں ساتھ ساتھ لیتے جاتا ہوں ابھی تک کی جو بات ہوئی اس سے. ہماری بات جو ہے وہ ایک نظر اکابرین کا تعارف, ہاں یہ ایک بات ہماری ادھوری رہ گئی اکابرین کی تعارف. جیسے میں نے بتایا کہ علامہ رشید ترابی صاحب نے سلسلہ جو ہے وہ علامہ رشید ترابی صاحب نے جو تنظیم بنائی تھی کراچی پاکستان سوز خانہ کراچی کے حوالے سے, یہ ایک مضبوط تنظیم تھی. اس کے اندر بتایا اور مقصود مرزا, آباد نقوی صاحب, آباد نقوی صاحب, معشوق علی خان صاحب, آفتاب علی کاظمی صاحب, مظاہر علی کاظمی صاحب, اور پھر آگے سلسلہ جاتے ہوئے استاد سبتی جعفر صاحب بھی اس میں رہے, لیکن پھر انہوں نے اپنا ایک الگ سلسلہ جاری کیا. میں چونکہ یہ غالباً ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی نام نہ بھول جاؤں ورنہ جو ہے ناراضگی بھی ظاہر ہوتی ہے مجھ سے. اختر وسیلی خان صاحب, اختر وسیلی خان صاحب, کجن بیگم, جی ایک بڑا تعارف ہوگا آپ سب کو, کجن بیگم اور عظیم المحسن صاحب خیرپور سے ان کا تعلق جیسے میں نے بتایا ہوں, اور سعید اعظم زیدی صاحب دیوان جی ایک بڑا معروف نام تھا اس عرصے میں. یہ واحد سوسخان تھے جن کے پاس بازو نہیں تھے اور سوسخانی کرتے تھے, اور یہ مضبوط سوسخانی کرتے تھے. بڑے بڑے خالد نہال یا اس کے علاوہ جو مراکز تھے ان کے اندر یہ سوسخانی کیا کرتے تھے. علی اوصل صاحب ایک نمایاں نام ہے پنجاب میں. ابھی جو آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نے سنا ہوگا, اس کے بغیر وہ آپ کی 10 ایام مکمل نہیں ہوتی. 9 مزرعی خلق میں علاقے میں کیا کیا دیکھا, یا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اس کے یہ دو جو سلام آپ سنتے ہیں پنجاب میں سوسخانی آپ سمجھیے جو ابھی آپ کو دکھ رہی ہے, یہ امانت علی خان صاحب کا گھرانہ, پٹیالہ گھرانہ, وہ لوگ یہ سلسلے کو ابھی تک شفقت امان علی صاحب اس کے لے کے آگے چل رہے ہیں, اور وہ ویسے ہی پنجاب میں لاہور میں سوسخانی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. پشاور میں بھی ایک گھرانہ ہے, ابھی مجھے نام اس کا ذہن میں نہیں آ رہا, میں وقت ملا تو میں کبھی بتاؤں گا اس حوالے سے. لاہور میں اور بھی گھرانے ہیں جو مہاجرین جو آئے تھے یو پی سے آئے تھے, اور اس کے علاوہ جو حماد سے آئے تھے, وہ وہاں آج بھی اسی انداز میں جیسے اودھ کی سوسخانی تھی اس کو ویسے ہی لے کے چل رہے ہیں. البتہ تھوڑا بہت فرق یہ ہے کہ جو ادارہ ترویج سوسخانی یعنی استاد سبتی جعفر زیدی صاحب جن کی ایک بڑی کنٹریبیوشن اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو سوسخان حضرات تھے جن کا میں نے نام لیا, شاید یہ نہیں یا ان کے علاوہ حضرات, کہ وہ ان کا جو خاندانی بستہ چلا آ رہا تھا سوسخانی کا وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے. جیسے میراثیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے میراثی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ صرف ہماری نسل تک جائے,
سلسلہ اور لیکن کچھ ایسے بھی جو مشاہدہ دن ہوتے ہیں حضرات، جن میں ہمارے اپنے ظفر علی خان صاحب وہ ابلاغ کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں لوگوں تک، اور ان کی چاہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پہنچائیں اور سکھائیں. تو اسی طرح سے استاد سلطان علی صاحب نے کئی سوسان حضرات کے اپنے مشہور علی خان صاحب کے پاس وقت گزارا. اس کے علاوہ جو حضرات سے ان کے ساتھ وقت گزارا، اور جو قصبے فیض ہوا وہ انہوں نے ایک بستے کے اندر جمع کر دیے، اور وہ پھر عام پبلک کے لیے ہو گیا، اور اس میں سے لوگ پڑھتے ہیں آج بھی. ہم اس میں سے پڑھتے ہیں اور اس میں سے سیکھتے ہیں، آج بھی وہ چیزیں جاری ہیں. سوس خانی جو آج کل رائج ہے. جدید والی بات بھی میں نے آپ کو بتائی کہ پہلے سوس خانی ہوا کرتی تھی طویل، پون گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی. سامعین ہوا کرتے تھے، سننے والے ہوا کرتے تھے، جاننے والے ہوا کرتے تھے، کہ اگر وہ سوسخانی کر رہے ہیں یا کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی راگ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی بات کر رہے ہیں، تو سامنے والے جانتا تھا، اس کو علم تھا کہ واہ یہ واہ سبحان اللہ، اور کیا آپ نے حضور کیا بے ڈال لیا ہے، حضور کیا آپ نے وہ مدھم دکھایا ہے، دیون دکھایا ہے، وہ جانتے تھے اس چیز کو. اب ظاہر ہے وہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. استاد سلطان علی صاحب نے کوشش کی کہ اس کو عام فہم بندش میں اس کو کیا جائے. اب جیسے میں ایک صرف ایک مصرع میں اگر میں اس کو اس طرح پڑھ سکوں، اساتذہ ابھی بھی یہ ویسا ہی ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آسان ہو. جب یزید اپنے گناہوں سے پر پشیمان ہوا، یہ انداز ہے. اب اس کو ظاہر ہے یہ اتنی ساری جگہیں اس کے اندر یہ سب چیزیں سامعین بھی کہیں گے کہ کیا جو ظاہر ہے اب چیزیں بہت کنزرویٹو ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. کیا ہمارے آپ کے اذہان کتنے کنزرویٹو ہو گئے، یا آپ لوگوں کا بڑا پن جو آپ نے حضرات اس چیز کو جانتے بھی نہیں ہے، جو صرف ایک عقیدت رکھتے ہیں وہ تشریف لائے ان کا شکریہ گزار. تو یہ چیزوں کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی. میں اب میرا خیال ہے کچھ چیزیں آپ کو سناتا رہوں ساتھ ساتھ، اور بات بھی ہوتی رہے. کوئی سوال ہو تو میں تفصیل اور اچھے سے سنایا. جی میں نہیں بازوؤں کو بلاؤں گا تاکہ وہ ایک پراپر آج کے ساتھ جو ہے نا وہ چیز میں آپ سنا سکوں. پیٹھے والی طرف بیٹھے تھا زمین بہت میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ بازو ہوتے ہیں، یہ آج بھی دیتے ہیں. میں ایک چیز بیچ میں رہ گئی تھی، میں معذرت چاہوں گا. جو بات آپ سے بتانا چاہ رہا تھا، کچھ چیزوں میں اختلاف یوں پایا جاتا ہے. خیرپور میں سوسانی جو ہوا کرتی تھی، اس کے اندر جو لیڈر ہے، جو بیچ میں بیٹھا ہے، استاد ہے یا پڑھنے والا ہے یا صاحب بیان اس سے گئے ہیں، وہ ابتدا کرتا تھا اور فوراً ہی ساتھ جو ہے وہ بازو پڑھنے لگتے تھے. کچھ جگہوں پر یہ صرف آج تک محدود ہے کہ قطار، رباعی اور سوز. سوز میں بھی 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ملحہ کا سوز بھی ہوتا ہے اور بین کا مساق کا بھی سوز ہوتا ہے. میں ابھی اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آج تیسری محرم ہو گئی، اور دوسری محرم کو امام حسین کی جو کربلا آمد تھی. میر انیس اللہ مقاموں کا مرثیہ میں ابھی ان کی ایک مرثی سے ایک بند میں آپ کو بتاتا ہوں. جب کربلا میں داخلہ ہے شاہدین ہوا، جب کربلا میں داخلہ ہے شاہدین ہوا، اس کا ایک بند ہے. وہ ایک منظر کشی، سنیمیٹوگرافی اس کے اندر آپ دیکھیے، اور اس کو میں نے بندش کی تھی شاید بات فون میں. میرا انداز ویسے ہی ہے کہ میں قطع، سوز، رباعی یہ آز کے ساتھ پڑھتا ہوں. بازو میرے آز دیتے رہے اور میں اس کو پڑھتا رہا ہوں. سلام میں بازو جو ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں اور مرثی بھی ساتھ ہو جاتا ہے. میں پیش کرتا ہوں.
اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا نا خدا، اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا نا خدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، رے دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کیا ہوا، اکبر شگفتہ روح ہوئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، اترا یہ میں نے آپ کو سنایا بہاریہ کہہ لیجیے یا مدھیہ کہہ لیجیے، یہ ایک بند آپ کو سنایا. اب میں آپ کو یہی بند سناؤں گا، مطلب ایک مسجد سے بند، لیکن وہ اس کی طبیعت تبدیل ہے، وہ مصائب کا بند ہے، وہ آپ سنو گے. حسین جب کہ چلے باد دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہے تھے قبا کے دامن کو، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، یہ دو انداز میں نے آپ کو سوچ کے سنائے. اساتذہ کرام نے اس کے اندر سوچ خوانی کرنا ہے، یقیناً ہر چیز کا کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوگا. جیسے مثال کے بعد آپ جو یہاں پر گائکی سمجھنے والے احباب بیٹھے ہیں جانتے ہوں گے کہ دو راگوں کو نہیں ملا سکتے آپ ایک بندش میں، کہ اگر مثال کے طور پہ رمن اور بھیروی آپ ایک ساتھ نہیں ملا سکتے. آپ نے جو پڑھنا ہے وہ شدھ رمن میں پڑھنا ہے یا شدھ بھیروی میں پڑھنا ہے یا ایکسیٹرا. لیکن سوسوانی میں
ان چیزوں کو ملانے کی اجازت ہے. بڑے غلام علی خان صاحب سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ خیرپور کی جو استاد سعید حیدر صاحب ہندوستان میں جب وہ سوسانی کرتے تھے تو بڑے غلام علی خان صاحب نے اپنے چند شاگرد سعید حیدر صاحب کو دیے اور کہا کہ ہمارے ہاں 2 راگوں کو ملانے کا جو ہے وہ ممنوع ہے سلسلہ، تو آپ ان کو سکھائیے اور ان کو بتائیے تاکہ ان کے اندر فہم شناسی آئے. سعید حیدر صاحب نے جو ہے وہ ان کو سکھایا اور یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی ایک انٹرویو میں. ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو بہرحال تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو نوجوان بیٹھے ہیں بزرگان شاید جانتے ہوں شاید 3 چیزیں ایسی ہیں جو سوز خانے کے لیے ضروری ہیں جو ممنوع ہے سوز خانے میں. یہ آپ نہیں کر سکتے. ایک ہے تان نہیں لے سکتے آپ. ایک ہے تال کیونکہ یہ اس کے اندر کوئی ردھم نہیں ہے. آپ اس کو ردھم میں نہیں کر سکتے. نہ تال لے سکتے اور نہ توڑ ہے. نہ الفاظ کا توڑ ہے نہ بندش کا. یہ 3 چیزیں ممنوع ہیں سوز خانے میں. باقی آپ کا جو بھی سلسلہ جو اس کو آندولن کہہ لیں یا گھمک کہہ لیں یا جو بھی آپ کی مٹکیاں ہیں شرطیاں ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے. میں ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش رکھتا ہوں. ربائی یہ رنیس کی ربائی میں پیش کرتا ہوں. غالباً سفتے آفر صاحب کی بندش ہے. ربائی کی بندش ایک مشکل مرحلہ ہے. اس کی بہر آپ جی تو وہ 3 مصرے اور 2 مصرے شروع کے پھر تیسرا مصرع پھر چوتھا مصرع اس کی بندش ایک مشکل مرحلہ ہے. تو میں ستیہ آفر صاحب کی ایک بندش آپ کو سناتا ہوں. اگر آپ اس کو تحت میں پڑھیں گے تو اس کا ایک الگ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے. میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی لاشا اٹھانے والا نہ رہا. جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین. شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا. اگر ایز اے کمپوزر دیکھیں گے تو ایک مشکل مرحلہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو کیسے کمپوز کریں گے. جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین. سننے میں تو آپ کو لگ رہا ہے بس یہ ایک جو ہے وہ صاحب یہ ایک اس کو آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. میدان میں کوئی جاننے والا نہ رہا. اس کو کیسے دیکھیے میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا. جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین. شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا. میدان میں یہ ربائی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز پیش کرتا ہوں جو پوربی زبان اور ایک زبان اور ہے اس کا کچھ مکسچر ہے. یہ وہ میں پیش کرتا ہوں. عباس علی سا نیر غازی شان کٹائے صحبت ہے.
پانی پانی کرتے سکینہ جیا کا اپنے ہوت ہے کاہے چچا جی دیر لگاؤ ایسا وعدہ ہوت ہے کاہے چچا جی دیر لگاؤ ایسا وعدہ ہوت ہے تم بن تمری بالی سکینہ بلکت ہے اور روت ہے عباس علی صاحب. یہ وہ زبان ہے اس کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی. اس زبان میں بھی کئی چیزیں ایسی آئی ہیں جو دلوں کو دہلا دیتی اور یہ اس کا انداز ہے بس یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور نمونہ پیش کرتا ہوں. آپ نے پی ٹی سنا ہوگا وہ اور میرے برابر میں میرے سیدھی طرف سے بیٹھے تو میرے چھوٹے بھائی مفید حیدر اور تعلیمی اعتبار سے بھی فاسٹ یونیورسٹی زیر تعلیم اور حیدر نظر دوسری جانب بیٹھے یہ میرے بازو ہیں اور یہ ایک نجی بینچ پہ نوکری کرتے ہیں. کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں آؤگے دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر میں آؤگے اے میرے جانی یوسف ثانی کب تم گھر میں آؤگے اپنی دکھانے شکل نمانی کب تم گھر میں آؤگے سوگ میں تیرے من پیارے پہنی کفنی کالی ہے برے پالا والے آجا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو اصغر جانی
یہ ایک شکل ہے سمجھتے کوئی سوال اس دوران اگر آپ پوچھنا چاہیں. جی میں اکرما کٹ گئے شاگے باری باری یہ بھی اسی طرز پہ اس سے میچ کرتا ہے. اس طرز سے میچ کرتا ہے ماحول کچھ ہے باہر کی طرف باہر اور یہ جو کہتی تھی بانو ابھی جی یہ کچھ ظاہر بندش پرانی ہے. اچھا یہ اکابرین کی بندش ہے جو کہتی تھی بانو یہ پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں مجھے ایک چیز کی جستجو میں ہوں تانسین نے بھی کچھ پڑھا ہے اس میں اور ان کا جو خانوادہ غالباً ایک ہے جو یورپ میں رہتے لندن میں رہتے ہیں وہ صاحب اور اس حوالے سے وہ کچھ کام کر رہے ہیں. امید ہے مجھ تک جیسا آئے گا میں پھر کوئی اس حوالے سے ایک نشست رکھیں گا اور وہ پھر آپ کے سامنے ظاہر ہے وہ آڈیو تو نہیں ہوگی کوئی چیز لیکن جو بھی بندش ان تک ان جو خانوادہ ان کا سنا رہا ہے کوشش کرتے اس کو یاد کر کے میں آپ کو بھی نظر لازمی کروں گا. امید ہے میرے لیے دعا فرمائی گا اس حوالے سے کہ میں وہ حاصل کر لوں. میں مفید جو ہے آپ کو ایک چیز سنائیں. یہ بندش معروف گائک پنڈت کا ان کو رتبہ ملا تھا ہندوستان میں پاکستان میں آ کر رتبہ ملا بڑے غلام علی خان صاحب ان کے خانوادے کی ایک بندش ہے. استاد رضا علی خان صاحب جو ہندوستان میں ہوا کرتے تھے اب وہ پاکستان میں مقیم ہے. ان کی ایک بندش ہے وہ میں مفید عرض سے کہوں گا وہ آپ کو سنائے اور یہ بھی ربائی ہے آپ دیکھیے سمجھ سکیں. ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے بہنا نہیں بہنا نہیں پاس کیسے کھیلے ہوں گے رات اندھیری ڈرونا جنگ رات اندھیری ڈرونا جنگ اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے ماں کہتی تھی